جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ نماز اور قرآن کے بعد اگر سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی محبت ہے۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائے تو وہ اگلے دن خود کو 7 کپڑوں میں لپیٹ کر باہر نکلے گی۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، اس کے کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ یقین رکھو جتنی گہری دعائیں ہوتی ہیں اتنی ہی سنہری تقدیر ہوتی ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ تیسرا، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائے یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔